دنیا پہ یہ قانون مروج رہا ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتی، ناظر منظر کو بیان کرتا ہے۔ آپ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو واپس آ کے خود بتاتے ہیں نا کیا کوساروں کا منظر تھا، مرغزار، لالہ زار، جوئے بار، وہاں کے کوساروں پہ جمی ہوئی برف کا منظر، پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، آنکھ بچھائے ہوئے زمین پہ جھیلوں کے منظر، اڑتے ہوئے پرندے اور خوشنوا وادیاں اور خوش کن منظر۔ آپ کی طبیعت سرشار ہوتی ہے، واپس آ کے بیان کرتے ہیں کیا یار منظر تھا، کیا خوبصورت رنگ تھا، کیا جمال بکھرا ہوا تھا مٹی کے اوپر، کیسے قدرت کی نقاشی اور صنائی کے نمونے تھے۔ اور آپ جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں، یہ منظر تو چلو کوساروں کا منظر ہے، اللہ آپ کو جلد منظر نصیب کرے کہ گنبد رسول سامنے ہو، روضہ اقدس سامنے ہو، تو واپس جب آتے ہیں تو سننے کے لیے کان بیتاب ہوتا ہے اور آپ کی زبان بولنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ جناب مدینہ شریف کی سناؤ تو آپ کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ ہی ہے۔ تو وہ منظر آپ بیان کرتے ہیں، ان گلیوں، ان سنگریزوں کا حسن اور جمال بیان کرتے ہیں، ان کوساروں کا منظر آپ لوگوں کے سامنے۔ کبھی کعبۃ اللہ کا منظر رکھ رہے ہوتے ہیں، مہکتا پھول خانہ کعبہ ہے، مہکتا پھول خانہ کعبہ، اور اس کے چاروں جانب تتلیاں ہیں، وہ طواف کا منظر آپ بیان کرتے ہیں۔ تو جب کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا کہ ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا، جمال خدا کو دیکھا، تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، کیسی آنکھ ہے، نہ چندھیاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف کی ہے۔ یہ قرآن اٹھائیے، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ تو سرکش ہوتی ہے نہ حد ادب سے بڑھتی ہے۔ تو کیسی آنکھ تھی جس کے حسن کا ذکر بھی رب قرآن میں کر رہا ہے، مست آنکھیں رضا ما زاغ کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا ما زاغ کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی بھی نہیں ہے اور حد ادب سے آگے بڑھتی بھی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا بند ہوتی ہیں؟ خواب تو نابینا بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی نظر پر پٹیاں باندھ دی جائیں اور کالا موتیا بھی اتر آئے، خواب تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ خواب کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا۔ اب معراج کو جو کہتے ہیں خواب تھا جو حضور نے دیکھا، جب خواب تھا تو حضور کی آنکھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ دنیا کو بتا دیا یہ خواب سے نہیں دیکھا تھا، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ منظر جمال کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے بار بار ذکر آنکھوں کا کیا جا رہا ہے، کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کس نے دیکھا تھا؟ مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یار جس کی آنکھ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا وہ تو اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں، شب دہجور کی ظلمتوں میں، کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا 50 کلومیٹر دور سے دیکھتی بھی ہے، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتی بھی ہے۔ اور جس نے تجلی ذاتی کو دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔